السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین رند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز میٹرو ون نیوز پر۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک خوشخبری دینے جا رہے ہیں۔ فوڈ کی دنیا میں ایک نیا نام جو کہ گزشتہ کچھ سالوں سے مارکیٹ میں ہے، لیکن خاص طور پر اس کی نمائندگی جو نمایاں طور پر ہمیں دیکھنے میں ملی وہ کراچی ایٹ فیسٹیول میں ملی، اور جہاں پر جو لوگ تھے، جو شہری تھے، وہاں آنے والے جو لوگ تھے، ان کا فیڈ بیک وہاں پر بہت اچھا تھا، اور اس کمپنی کے بارے میں ان کا فیڈ بیک اچھا تھا، اس کی پروڈکٹ کے بارے میں ان کا فیڈ بیک اچھا تھا، اس کے ذائقے کی بات ہو رہی تھی، اس پہ ڈسکشن چل رہا تھا، بہت سارے لوگ اس پہ بات کر رہے تھے۔ تو آج ہم نے زحمت دی ہے اسی کمپنی کے سمرا انٹرپرائزز کے نیشنل سیلز مینیجر جناب ساجد حمید خان صاحب کو، وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ساجد صاحب، وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر۔ پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے، اور میٹرو میٹرز کی پوری ٹیم کو میں مبارکباد دیتا ہوں۔ اور میں یہاں بیسکلی سمرا انٹرپرائزز کو جو ہے ریپرزینٹ کر رہا ہوں۔ اگر میں سمرا انٹرپرائزز کے ابتدا کی بات کروں تو 2014 سے ہم نے یہ کام شروع کیا تھا، اور بہت گراس روٹ لیول سے جو ہے ہم اس کو لے کے چلے ہیں۔ اور بیسکلی سمرا انٹرپرائزز ایک ڈسٹریبیوشن، ری پیکیجنگ اینڈ پروسیسنگ بیسڈ کمپنی ہے، تو اس کا دار و مدار زیادہ تر درآمدات پہ رہا ہے۔ اور درآمدات کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو پچھلے کچھ سالوں سے یہ انڈسٹری کچھ بحران کا شکار رہی ہے، مشکلات کا شکار رہی ہے، لیکن الحمدللہ سمرا انٹرپرائزز گرو کرا، اور اس نے کراچی، لاہور، اسلام آباد، تمام بڑے شہروں میں اپنے ریجنل آفیسز کھولے، اور ایک بڑی وسیع تعداد ہے ہمارے امپلائیز کی جو کہ رات دن اور اپنے پروڈکٹ کو، اپنی مصنوعات کو اپنے صارفین تک پہنچانے کے لیے لگی رہتی ہے کام میں۔ یہ بتائیے کہ آپ کی جو مینجمنٹ ہے وہ کون لوگ ہیں، آپ کی ٹیم میں کتنے ایکسپیرینس لوگ ہیں، اور مارکیٹ سے کون کون لوگ اس میں شامل ہیں؟ ہمارے پاس اس وقت ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم مارکیٹ سے تمام پروفیشنل لوگ جو ہیں وہ پک کریں، اور الحمدللہ اگر میں اپنی ٹیم کی بات کروں تو بہت بڑی بڑی آرگنائزیشن سے ہمارے پاس بہت سے ایسے لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں جو اس وقت ہمارے ساتھ منسلک ہیں اور ہماری پروڈکٹس اور چیزوں کو آگے لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ ہمارا جو موٹو ہے وہ ہے ہی یہ ہے کہ ہم نے پوری دنیا سے جو پروڈکٹس، جو فلیورز ہم لے کر آ رہے ہیں وہ اپنے کنزیومر تک پہنچائیں۔ اسی طریقے سے سمرا انٹرپرائزز میں اگر میں کہوں ون تھنگ میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس میں نمبر آف برانڈز ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس میں تقریباً ہمارے پاس 24 سے زیادہ برانڈ اس وقت اویلیبل ہیں، جس میں 400 سے زیادہ پروڈکٹس جو کہ ہم اپنے صارفین تک پہنچا رہے ہیں، اور کراچی سے خیبر تک پاکستان کے ہر بڑے شہر، ہر بڑے اور لیڈنگ اسٹورز کے اوپر یہ تمام پروڈکٹس اویلیبل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ تمام پروڈکٹس آپ کو آن لائن، جس طریقے سے آج کل ایک ٹرینڈ ہے آن لائن پرچیزنگ کا، تو اسی طریقے سے کووڈ کی وجہ سے بھی جی بالکل، کووڈ کی وجہ سے آن لائن کی طرف تو Nahid.pk ہے، دراز ہے، اس کے علاوہ اور دوسرے آن لائن پارٹنرز ہیں جو کہ ہمارے پروڈکٹس کو ہمارے صارفین تک پہنچا رہے ہیں۔ رائٹ، تو یہ بتائیے کہ آپ کے پروڈکٹ کی رینج کیا کیا ہے، اس میں کس ٹائپ کے پروڈکٹس آپ جی بالکل، ہمارے جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سمرا انٹرپرائزز ایک ڈسٹریبیوشن، پروسیسنگ اور ری پیکیجنگ بیسڈ کمپنی ہے، تو میرے پاس ڈفرینٹ برانڈس ہیں ڈفرینٹ کنٹریز سے۔ اگر میں کنٹریز کے حوالے سے بات کروں تو میرے پاس USA، ڈنمارک، UAE، قطر، اٹلی، بیلجیم، آسٹریلیا، مطلب ایک بڑی لمبی لسٹ ہے۔ اگر میں ممالک کے نام گنوانا شروع کروں تو ان کے جو بہترین برانڈز ہیں، جس میں مشن فوڈ ہے، ہلز اینڈ ویلز ہے، فریش اسٹریٹ ہے، رسکوسا کے پاستا کی رینج ہے، اس کے علاوہ بیوریجز میں ہمارے پاس آبشار کی رینج ہے۔ ایک وسیع لسٹ ہے جو کہ ہم اپنے صارفین تک اپنی مصنوعات کو پہنچا رہے ہیں بیسکلی۔ رائٹ، تو اس کی جو ریسیپیز ہوتی ہیں اور جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اس میں آپ لوگوں کا کتنا انپٹ اس میں شامل ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ فلیورز جو کہ پوری دنیا میں لوگ استعمال کر رہے ہیں وہ ہم پاکستان میں کیوں نہ انٹروڈیوس کرائیں۔ اگر میں بات کروں فریش اسٹریٹ کے حوالے سے تو فریش اسٹریٹ ہمارے پاس ایک وسیع رینج کا برانڈ ہے، جس میں مور دین 60 آرٹیکلز جو ہیں ہمارے پاس اویلیبل ہیں، اور اس میں وہ یونیک فلیورز ہیں جو کہ پوری دنیا میں استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان کی عوام کے لیے نئے ہوں۔ جس طریقے سے بیٹ روٹ ساس ہیں ہمارے پاس، ویگن مایو ہیں، بلیک پیپر مایونیز ہیں، اس کے علاوہ ٹارٹر ساس ہیں، فش ٹو فش ساس ہیں، یہ ہم استعمال تو کر رہے ہوتے ہیں مختلف ریسٹورنٹس میں، لیکن اب یہ تمام فلیورز ہم اپنے صارفین کو ان کے ڈور اسٹیپ پہ، ان کے قریبی سپر اسٹورز پہ مہیا کر رہے ہیں، تاکہ وہ تمام
فوڈ جو کہ وہ باہر جا کے ریسٹورینٹس پہ کھاتے ہیں وہ اب گھر میں خود بنا کے کھا سکیں اور وہی ٹیسٹ معیاری اور انٹرنیشنل لیول کا ٹیسٹ اپنے گھر میں حاصل کر سکیں. یہ بتائیے کہ فوڈ کے فیلڈ میں اور فوڈ چین میں اور لوگوں کو سرو کرنے میں بہت ساری کمپنیز موجود ہیں، لوکل بھی ہیں، ملٹی نیشنلس بھی ہیں. سمرا انٹرپرائزز بنانے کا کیا ویژن تھا اور کون لوگ تھے جنہوں نے یہ ڈریم دیکھا؟ بالکل جی، اس کا جو بیسک پرپس تھا میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ وہ فلیورز، وہ سیزننگز یا وہ پروڈکٹس جو کہ پوری دنیا میں استعمال ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ پاکستان میں لانا، اپنے صارفین تک پہنچانا، ان مصنوعات کی یوٹیلائزیشن کو اپنے صارفین کے ساتھ شیئر کرنا. اسی طریقے سے ہوٹل انڈسٹری میں اگر میں چلا جاؤں تو سمرا انٹرپرائزز کی ایک بہت بڑی اور ایک وسیع پیمانے کے اوپر ایک لسٹ ہے جو کہ ہوٹل انڈسٹری میں سرو کر رہے ہیں ہم، اور وہ تمام کی تمام پروڈکٹس میں وہ اپنی وہ ریسیپیز میں ہماری پروڈکٹ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے کنزیومرز کو سرو کر رہے ہیں. اسی طریقے سے اگر میں بات کروں تو ریسنٹلی ہم نے اپنا لاہور انڈسٹریل اسٹیٹ میں، لاہور میں سندر انڈسٹریل اسٹیٹ میں اپنا ایک ری پیکیجنگ پلانٹ اسٹارٹ کیا ہے جو کہ اسٹیٹ آف دا آرٹ ہے، اور تمام پیکیجنگ جو اس کی ہو رہی ہے وہ فلی آٹومیٹڈ ہو رہی ہے، اس میں مینول کوئی ہینڈلنگ نہیں ہے. اگین بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم نے کوالٹی پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا، اور نہ ہی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کوئی بھی پروڈکٹ جو ہمارے صارفین تک پہنچے وہ کسی بھی لحاظ سے غیر تسلی بخش ہو. تو ہم نے اپنی جانب سے پوری کوشش کی ہے کہ تمام پروڈکٹس جو کہ ہم باہر سے لا رہے ہیں اور یہاں بھی جو ری پیک کر رہے ہیں وہ تسلی بخش اور پر افزا ماحول کے اندر پیک کی جائیں اور اپنے صارفین تک پہنچائی جائیں. اچھا، زبردست. تو یہ بتائیے کہ آپ کی جو مینجمنٹ ہے، ٹاپ مینجمنٹ، فاؤنڈرس کون ہیں؟ میں ان اگر کی کیا ایکسپرٹیز ہے یا کس فیلڈ سے ان کا تعلق ہے؟ اچھا، یہ ایک جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بڑے گراس روٹ لیول سے ہم نے کام شروع کیا، اور جو ہماری سی ای او ہیں سمرا منصب صاحبہ، بیسیکلی یہ ان کا ایک ویژن تھا کہ وہ تمام پروڈکٹس، وہ تمام چیزیں جو کہ لوگ پاکستان سے باہر استعمال کرتے ہیں، تو وائی ناٹ ان پاکستان بیسیکلی. تو وہ سارے فلیورز، وہ ساری چیزیں جو کہ لوگ باہر استعمال کر کے یہاں آ کے بتاتے ہیں اور پھر ہمارے پاکستان کے لوگ ان چیزوں سے ناآشنا ہیں، اس چیز کو ختم کرنے کے لیے اور ایک کوالٹی پروڈکٹ مارکیٹ میں دینے کے لیے ہم نے یہ بیسکلی کام شروع کیا. اور جیسا میں نے آپ کو بتایا، اللہ کا شکر ہے کہ 24 سے زیادہ برانڈز اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں، اور 700-800 سے زیادہ ہمارے اپنے کسٹمرز ہیں. کراچی سے لے کے خیبر تک ہر بڑے شہر، ہر بڑے اسٹور، ہر بڑے ہوٹل کے اوپر آپ کو ہمارا پروڈکٹ استعمال ہوتا ہوا دکھ رہا ہے. رائٹ. یہ بتائیے کہ کراچی ایٹ فیسٹیول کیسا رہا، اس میں آپ کی پارٹیسپیشن کیسی رہی؟ کراچی ایٹ فیسٹیول جی، میں مبارکباد دوں گا کراچی ایٹ فیسٹیول کی ٹیم کو سب سے پہلے کہ انہوں نے اس کروشل کنڈیشن کے اندر اتنا اچھا ایونٹ جو ہے وہ مینیج کیا. اور بالکل یہ ایک بڑا فیسٹیول تھا اور ہمارے لیے ایک بڑا اچھا چانس تھا اپنی تمام پروڈکٹس کو شوکیس کرنے کا. جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس نمبر آف برانڈز ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے کچھ برانڈ ہم نے سلیکٹ کر کے جو ہمارے لیڈنگ برانڈز ہیں، جس میں فریش اسٹریٹ ہے، جس میں کانڈومنٹس کی ایک بڑی رینج ہے، اس کے علاوہ فروزن سیگمنٹ کی ایک بڑی رینج ہے، اور آئس کریمز ہلز اینڈ ویلز اینڈ ڈینڈی جو کہ بیسڈ ہیں قطر اور یو اے کی، اس کی ایک بڑی ورائٹی ہے. اور وہ تمام فلیورز جو کہ پوری دنیا میں اویلیبل ہیں اور پاکستان میں نارملی کنوینئنٹلی آپ کو نہیں ملتے ہیں، ان چیزوں کے ٹیسٹ ٹرائل اور لوگوں کا فیڈ بیک لینے کے لیے ہمیں ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ملا، اور ہم نے بہت اچھے طریقے سے ان پروڈکٹس کو شوکیس کیا. اور کراچی ایٹ میں جتنے بھی پروڈکٹس آپ کا وزٹ ہوا ہو یا لوگوں کا وزٹ ہوا ہو، تو جتنی بھی ریسیپیز ہم نے وہاں ڈیولپ کی وہ تمام کی تمام فریش اسٹریٹ کی ساسز کے ساتھ، اپنی آئس کریم کے ساتھ، ویسے ہماری ٹیم کا وزٹ ہوا ہے، ہم نے ٹیسٹ بھی کیا تھا. جی بالکل بالکل بالکل. تو وہ ساری چیزیں جو بنی، جو ریسیپیز ڈیولپ ہوئی، وہ سب کی سب ہماری پروڈکٹس کی انٹیگریشن کے ساتھ ہوئی، اور لوگوں نے بہت سراہا ان ٹیسٹ کو، کیونکہ یہ وہ ٹیسٹ ہیں جو پوری دنیا میں اویلیبل ہیں. اور نارملی ہمارے یہاں جو انٹرنیشنل چینز ہیں فوڈ کی، وہ ان ٹیسٹ کو یوز کرتی ہیں. تو یہ ہمارے لیے ایک جسے کہنا چاہیے آئس کریم کی پریزنٹیشن بڑی اچھی تھی. جی بالکل بالکل. آئس کریم کے بالکل جی، آئس کریم کے حوالے سے میں اور اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا کہ ڈینڈی ایک ہمارا برانڈ ہے جس میں بون ایک ہمارا آرٹیکل آتا ہے، اور دس از دا فرسٹ ٹائم وچ از انٹروڈیوسنگ ان دا پاکستان دیٹ آئس کریم از سرونگ ان کیوبس. اور وہ 1 بائٹ کیوب ہوتا ہے، اور اس کا جو فیڈ بیک ہمیں ملا لوگوں کی طرف سے، اس کی جو پریزنٹیشن ہمیں ملی، اور
جسے کہنا چاہیے کہ جتنا زیادہ پذیرائی ہمیں ملی وہ کافی مطلب میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. زبردست. تو یہ بتائیے کہ ویسے پاکستانی ہم لوگ تو چٹورے مشہور ہیں نا، زیادہ تر اس ریجن کے لوگ تو ہر چیز میں جب تک وہ نہ ہو، چلی ملی نہ ہو یا اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو تو ہمارا ٹیسٹ نہیں ڈیولپ ہوتا. لیکن جو لوگ وہاں آئے ان کا کیا فیڈ بیک رہا، اور آپ نے اس حوالے سے کبھی سوچا کہ لوگوں کو کس طرح سے سرو کریں؟ نہیں دیکھیں، اگین میں اپنے ہماری جو سی ای او ہیں ان کا جو ویژن تھا کہ ہم وہ تمام فلیورز، وہ تمام چیزیں جو انٹرنیشنلی یوز ہو رہی ہیں ہم لوکلی بھی لے کر آئیں. تو ہم نے ایک چیز کا خیال ضرور رکھا ہے کہ ہماری عوام میں ذرا چٹپٹا اور چلی کا کانسیپٹ تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے. تو ہمارے پاس ایک وسیع رینج ہے ساسز کی. آئی گیس اگر آپ کے پاس کراچی ایٹ کا فیڈ بیک آیا ہو تو جو ہم وہاں پہ ونگز اپنے سرو کر رہے تھے وہ ڈائنامائٹ مائنیز میں سرو کر رہے تھے، بیسیکلی ڈائنامائٹ مائلڈ میں کر رہے تھے. چپوٹلے ہماری ایک ساس ہے اس کے اندر ہم کر رہے تھے. تو وہ دونوں تھوڑا سا چلی فلیور کو جو ہے انہانس کرتے ہیں. تو دیٹ واز آسم، وہ بہت اچھا فیڈ بیک رہا. اور بالکل چونکہ ایک وسیع رینج ہے ہمارے پاس تو ہمارے پاس چٹپٹا کھانے والوں کے لیے بھی بہت کچھ ہے اور کم چٹپٹا کھانے والوں کے لیے بھی بہت کچھ ہے. یہ بتائیے کہ نارمل لوگوں کے لیے تو آپ ان کی نیڈ کو سرو کر رہے ہیں، لیکن جو ایسے لوگ ہیں جو مختلف ڈیزیزز میں مبتلا ہیں لیکن ظاہر دل تو چاہتا ہے ان کا بھی وہ بھی ٹیسٹ کریں اور بہت ساری چیزیں کریں، تو اس حوالے سے آپ کے پاس کچھ ہے؟ بالکل جی، میں سب سے پہلے تو اس میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں شوگر جسے ڈائبٹیز ہم کہتے ہیں ہمارے یہاں بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو ہوتی ہے اور ہمیں اندازہ نہیں ہوتا ہے. لیکن میٹھا اور آئس کریم کھانے کا تو دل جی بڑا کرتا ہے. بالکل، میٹھے کے لیے تو وہ اس کی کریونگ، اور جس کو کہتے ہیں کہ ڈائبٹیز ہو جائے اس کو میٹھا کھانے کا شوق بھی بہت ہو جاتا ہے، دل بھی بہت چاہتا ہے. تو خیر اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آپ یہ کہہ لیں کہ ان ڈائبٹک پیشنٹس کے لیے بھی ہمارے پاس ایک آئس کریم ہے. ہلز اینڈ ویلز میں ہمارے پاس کچھ فلیورز آتے ہیں جو کہ لو شوگر کے کانٹینٹ کے اندر اویلیبل ہیں، جس میں 2-3 فلیور ہمارے پاس ہیں. اس میں اسٹرابری بھی ہے، ونیلا بھی ہے. تو تمام وہ حضرات جن کو ڈائبٹیز ہے یا کوئی ایسا ایشو ہے تو وہ یہ چیز یوز کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے پاس ریپس کے اندر بہت ساری ایسی ورائٹیز ہیں. کچھ حضرات کو کن چیزوں سے الرجی ہوتی ہے یا کوئی پرابلم ہوتا ہے تو ہمارے پاس مشن ریپ بیسکلی اویلیبل ہے جو کہ ایک یو ایس اے کا ریناؤنڈ برانڈ ہے. اس میں ہمارے پاس ڈفرینٹ قسم کے جو ہے ریپس اویلیبل ہوتے ہیں جو کہ وہ اپنے گھر میں استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ بتائیے کہ یہ صرف کہنے کی بات ہے یا واقعی میں شوگر نہیں جی بالکل سے متاثرہ لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں؟ بہت سارے ایسے نام ہیں لوگ استعمال تو کرتے ہیں کہ جی شوگر فری ہے اور یہ، لیکن اس کے بعد بھی نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی زیادتی جو ہے وہ نقصان دہ ہوتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو سویٹنس کی کریونگ ہے اس کو مٹانے کے لیے آپ وہ آئس کریمز یا وہ چیزیں آپ بالکل ہماری استعمال کر سکتے ہیں. چلیں زبردست. تو ہم بات چیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں اور ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے سمرا انٹرپرائزز کی مزے کی پروڈکٹس کی، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ساجد حمید خان صاحب جو کہ نیشنل سیلز مینیجر ہیں سمرا انٹرپرائزز کی. وہ آپ کو بتا رہے تھے کہ کیسے لذیذ اور خوش ذائقہ جو فوڈ ہے وہ سرو کرتے ہیں اور کیسے آپ اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں. تو ساجد حمید صاحب، آپ نے ماشاءاللہ بہت ساری چیزیں تو بتائی ہیں. تو ایولیوشن تو چلتا رہتا ہے، ہر چیز میں اپڈیٹس آتی رہتی ہیں، نئے ورژنز، نئے برانڈز آتے رہتے ہیں. تو آپ لوگوں کا کیا پلان ہے آگے، ایکسپینشن کا کیا پلان ہے، کون سی نئی چیزیں آ رہی ہیں مارکیٹ میں؟ بالکل، میں آپ کو اس کا کریڈٹ دوں گا اور آپ کے اس پلیٹ فارم سے اپنے صارفین تک یہ بات پہنچانا چاہوں گا کہ جس طرح پہلے ہم بہترین اور خوش ذائقہ فلیورز اور برانڈ کے ساتھ پاکستان کی مارکیٹ میں آئے ہیں، اسی طریقے سے فریش اسٹریٹ کے اندر ہم آنے والے کچھ دنوں میں آپ کو اور اپنے صارفین کو بٹر کی ایک بڑی ورائٹی اور ڈفرینٹ سائزز میں پرووائڈ کرنے والے ہیں جو کہ ہاؤس ہولڈ یعنی کہ کنزیومر بیسڈ بھی ہوگی اور کمرشل بیسڈ بھی ہوگی. اس کے علاوہ ہمارے پاس ابھی ریسنٹلی ایک اور برانڈ آیا ہے جو کہ یو ایس اے سے آیا ہے. اس کے اندر ڈفرینٹ قسم کی ٹاپنگز ہیں جو کہ پیزا کے اوپر سرو کی جاتی ہیں میدامار کے نام سے. اور آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ہماری نیو جنریشن اور ٹین ایجرس دے لو ٹو ایٹ پیزا اینڈ ڈفرینٹ قسم کے جو وہ سینڈوچز ہوتے ہیں تو وہ تمام پروڈکٹس جو ہیں اس میں یوز کی جاتی ہیں. اسی طریقے سے نئے پروڈکٹس کے حوالے سے بات کروں تو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ مشن ریپس اٹس آلسو ریناؤنڈ برانڈ آف یو ایس اے.
جو کہ ڈفرینٹ فلیورز میں ہمارے پاس اس وقت موجود ہے. اور چونکہ آج کل لوگ ڈائٹ کانشیس ہیں اور برگرز سے اوائڈ کرتے ہیں کہ وہ بن بہت زیادہ ہوتا ہے، تو وہ ریپس کے اندر اپنی ریکوائرمنٹ کی چیزوں کو، اپنے اسٹف کو اپنی بھوک اسکور ڈاؤن کر کے، بالکل جی، اپنی بھوک مٹانے کے لیے اس کے اندر اپنی بھوک تو ریکوائرمنٹ دیکھیے فلفل کر ہر کے، آدمی کی ہے نا، ہر ایج گروپ کی بھوک ہے، بھوک مٹانا جو ہے نا وہ بالکل اور اس میں اگر ذائقہ بھی اچھا مل جائے تو یہ بالکل جی، اس میں سونے پہ سہاگا اور تڑکا کے لیے جو ہم ایک الفاظ استعمال کرتے ہیں لوکلی، فریش اسٹریٹ کی جتنے بھی ہمارے پاس ساسیز ہیں وہ سب کے سب ساسیز اپنے اپنے حساب سے ہر آدمی جو ہے استعمال کرتا ہے. اور جیسا کہ آپ نے کراچی ایٹ کے حوالے سے بات کی، تو ہم نے تو آزاد چھوڑا ہوا تھا جس کو جو فلیور، جو ساس اپنے پروڈکٹس کے اندر دلوانی ہے وہ وہاں دلوائیں. اور الحمدللہ وی ہیو گاٹ دا ویری پازیٹیو فیڈ بیک آف آل دی ساسیز آف فریش اسٹریٹ، الحمدللہ. یہ بتائیے کہ ہم نے کراچی ایٹ میں بھی دیکھا، اور آپ کی جو پروڈکٹس ہیں وہ کیا سوسائٹی کے تمام سوشو اکنامک گروپ کے لیے ہیں یا اسپیسیفک کچھ کلاس کے لیے ہیں؟ ویسے میں نے وہاں پہ دیکھا تھا ریٹس تو کافی، آئی تھنک 200 میں آپ لوگ سرو جی بالکل. دیکھیں میں نے جیسا آپ کو شروع میں بتایا کہ سمرا انٹرپرائزز ایک امبریلا ہے، اور اس امبریلا کے نیچے ڈفرینٹ برانڈز جو ہیں ہم پاکستان میں اپنے صارفین کے لیے انٹروڈیوس کرا رہے ہیں. ان میں سے جو کراچی ایٹ میں ہم نے پریزنٹ کرے اس میں سے کچھ برانڈ تھے. ایک تو فریش اسٹریٹ تھا، ہلز اینڈ ویلز آئس کریم تھی اور ڈینڈی تھی. اس کے علاوہ دوسری کچھ پروڈکٹس تھیں جن کی بیس کے اوپر ہم وہاں پہ پروڈکٹس بنا رہے تھے. اور پرائسنگ کے حوالے سے اگر بات کی جائیں تو اگین آئی اسٹارٹ فرام دا موٹو آف مائی سی ای او کہ جی وہ تمام پروڈکٹس جو کہ پوری دنیا میں اویلیبل ہیں اور وہ ہم پاکستان میں ہر اس صارف تک پہنچائیں جو کہ اچھا کھانے کا خواہش مند ہے. تو اگر میں پرائس پوائنٹ کی بات کروں تو آپ کو 200 روپے سے 1500 روپے تک کے درمیان تمام پروڈکٹس آپ کو مل جاتی ہیں، بیکاز وہ ویری کرتی ہیں سائزز کے حساب سے، فلیورز کے حساب سے. اٹ مینس ہر آدمی اس کو جی بالکل ہر آدمی. اور ہم جو اس کے اندر پرائسنگ رکھتے ہیں، مطلب ہم کہنے والا سبسڈائز نہیں کرتے ہیں، ہم حقیقت میں اپنی پروڈکٹ کو سبسڈائز کر کے اپنے کنزیومر تک پہنچاتے ہیں. اور بھرپور اپنے جو ریٹیلرز ہیں یا جو کہ آن لائن پارٹنرز ہیں ان کے ساتھ ڈفرینٹ قسم کی پروموشن چلاتے ہیں تاکہ مزید ایگریسولی ہمارے سامعین تک ہماری پروڈکٹ، ہماری مصنوعات صحت اور افزا ماحول کے ساتھ پہنچ سکیں. رائٹ. اور ڈفرینٹ ایج گروپس کے لیے بھی آپ کے پروڈکٹس اویلیبل ہیں؟ جی بالکل، بزرگوں کے لیے، جوانوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے، سب کے لیے. بالکل. بچوں سے میں پہلے بچوں سے شروع کرتا ہوں. بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، اور اگر میں بات کروں بزرگ حضرات کے لیے بھی میں نے آپ کو بتایا، مطلب آئس کریم کی ایک بڑی ورائٹی ہے ہمارے پاس، اور وہ تمام فلیورز ہمارے آئس کریمز کے اندر موجود ہیں جو نارملی آپ کو پاکستان کی مارکیٹ میں آسانی سے نہیں ملتے ہیں. وہ یونیک فلیورز جو کہ پوری دنیا میں بڑے مشہور ہیں، وہ سب کے سب فلیورز آپ کو ہلز اینڈ ویلز اور ڈینڈی کی آئس کریم میں آپ کو مل جاتے ہیں. اسی طریقے سے فریش اسٹریٹس کے اندر اگر میں بات کرتا ہوں ساسز کی، تو وہ تمام ساسز جس میں بچوں کے لیے بھی وہ وائبل ہیں، مائونیز بھی ہیں، کیچپ کی ایک بس وسیع رینج ہے ہمارے پاس. اسی طریقے سے ٹین ایجرز کے لیے اگر میں بات کروں تو ڈریسنگز کی اور ساسز کی، جیسا کہ میں نے نام آپ کو بتایا کہ چپوٹلے اور ڈائنامائٹ اور بیٹ روٹ، اس طریقے کی ساسز جو کہ ہمارے یہاں ٹین ایجرز لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. اسی طریقے سے جو ٹین ایجر سے تھوڑے بڑے لوگ ہیں ان کے لیے ڈفرینٹ قسم کے مایونیز ہیں، ساسز ہیں. اور گھر میں بنانے کے لیے خواتین کے لیے ساسز ہیں، پاستا ساس ہے اور بلوگنی ساس ہے. ایون کراچی ایٹ میں بھی جو پروڈکٹس ہم نے بنائی ان میں سے یہی سارے پاستا اور یہی سارے ساسز استعمال کرتے ہوئے بنائے. تو الحمدللہ اگر آپ بات کریں ایج بریکٹ کی تو ہمارے پاس تمام برانڈز کے اندر تقریباً ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ تمام کے تمام ایج گروپ کو کور کرتے ہوئے چلیں، کیونکہ ایک وسیع ورائٹی ہے اور وسیع ورائٹی کو ہم نے ڈیوائڈ کیا ہے. اسی طریقے سے اب بچوں کے لیے اسپیشلی فریش اسٹریٹ میں فرینچ فرائز اویلیبل ہیں. اب وہ فرینچ فرائز بھی ہم بیسکلی 3 قسم کے پرووائڈ کر رہے ہیں تاکہ بچوں میں چینج آ سکے. اسی طریقے سے کچھ بیریز ہیں جو نارملی پاکستان میں بڑی آسانی سے اویلیبل نہیں ہوتی ہے. مطلب آپ ٹین ایجرز کے لیے بات کریں تو آج کل آپ کو ہر ڈائٹ کانشیس آدمی بیریز کا استعمال کرتے ہوئے دکھے گا، تو وہ بیریز بھی آپ کو مل جائیں گی. اس کے علاوہ فروزن ویجیٹیبل آپ کو مل جائیں گی. اور کیا آفرز کیا ہیں ابھی آپ کے پاس جنرل پبلک کے لیے؟ کوئی جیسے آفرز کے پیچھے بھی بہت سارے لوگ جاتے ہیں بالکل آفر ہے بالکل جی آفر، بالکل ہماری آفر کو آپ اویل کر سکتے ہیں. جو ہمارے آن لائن پارٹنرز ہیں لائک دراز ہے، جیسے nahid.pk ہے. اس کے علاوہ ہماری اپنی ایک ویب سائٹ ہے ہاؤس آف سمرا کے نام سے، وہاں سے آپ جا کے آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں. وہاں آپ کو ڈفرینٹ قسم کے ڈسکاؤنٹس اور ڈفرینٹ قسم کے
سوینئرز جو ہیں وہ پرووائڈ کیے جا رہے ہیں. اور چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ کوالٹی پہ ہمارا کمپرومائز نہیں ہے اور ہمارے پاس ایک وسیع ٹیم ہے جو کہ کراچی سے خیبر تک ہماری مصنوعات کی ترسیل کر رہی ہے. اور جتنا بھی یہ سپلائی چین بیسکلی اس میں انوالو ہے وہ بیسکلی کمپنی بیسڈ ہے. اسی طریقے سے جتنے بھی ہمارے صارفین ہیں وہ پاکستان کے کسی بھی کونے میں ہماری ویب سائٹ ہاؤس آف سمرا کے اوپر جا کے اگر کوئی بھی پروڈکٹ ہم سے ریکوائر کریں گے وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. وہ ہم وہاں پہ ان کو سیف اینڈ ہیلدی کنڈیشن میں پہنچا سکتے ہیں. ویسے یہ بتائیے ساجد صاحب کہ اتنی دیر سے جو لوگ آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور پروگرام دیکھنے کے بعد جو فیڈ بیک دیں گے ان کو کیا ملے گا؟ جو لوگ پروگرام کے توسط سے کیا ملے گا؟ جو لوگ آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آپ کے پروگرام کے توسط سے جو فیڈ بیک آتا ہے جی ان کو ہم 30% آف جو ہے اپنی ویریئنٹ کے اوپر آفر کریں گے اپنی ویب سائٹ کے اوپر جو کہ ہاؤس آف صبرا کے نام سے آپ اگر سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گی. وہاں سے آپ آن لائن شاپنگ بھی کر سکتے ہیں اور یہ پورے پاکستان میں فری ڈلیوری ہم اس کی کر دیں گے ان کو. چلیں یہ آفر کب تک ویلڈ ہے؟ یہ آفر اگلے 3 دن تک ہم ویلڈ کر دیتے ہیں، ویکینڈ تک، سنڈے تک. اچھا رائٹ. اور لوگ آپ کو کیسے فیڈ بیک بھیجیں گے؟ ہمارے ڈفرینٹ جو ہے ریپرزنٹیٹیو ہوتے ہیں جو کہ ٹائم ٹو ٹائم فیڈ بیک کوآرڈینیٹ کرتے رہتے ہیں اور ہمیں پہنچاتے رہتے ہیں. ہمارے سامعین اصل میں ہماری کوشش آپ اگر کوئی اپنا نمبر بھی اگر شیئر کرنا چاہیں یا کوئی ای میل شیئر کرنا چاہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. بالکل جی. میں اس کے اندر آپ کو بتاتا چلوں کہ ہاؤس آف سمرا اٹس سمپل وے ٹو ریچ آن سوشل. اس کے علاوہ ہمارے فریش اسٹریٹ کا ایک آلریڈی ایک پیج ہے، ہلز اینڈ ویلز کے ہمارے کچھ پیجز بنے ہوئے ہیں. تو آپ ان پیجز پہ سوشل پہ جائیں، فیس بک ہے، انسٹا ہے، ٹویٹر ہے، لنکڈ ان ہے. تو آپ کو تمام کی تمام ترسیلات، تمام کی تمام معلومات آپ کو ان پیجز سے مل جائیں گی. اور بالکل ہمارے لوگ وہاں پہ 24/7 اویلیبل ہوتے ہیں اپنے کنزیومر کی کیوریز کو جواب دینے کے لیے اور رسپونڈ کرنے کے لیے. چلیں اس کا مطلب لوگ جو دیکھ رہے ہیں ابھی فوری طور پہ اسکرین شاٹ بنا لیں. بالکل شاٹ بنا کے پھر آپ فیڈ بیک دیجیے گا، ان کو بھیجے گا. بالکل. اور آپ اپنی ٹیم کو بھی یہ میسج بالکل میں اپنی ٹیم کو بھی یہ میسج ہماری ٹیم کو بھی کنوے ہو چکا ہوگا جی. کانٹیکٹ کریں اور وہ کہیں کہ یار ابھی تو ہمیں ہدایت نہیں ملی. نہیں بالکل 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 ان کو کمیونیکیٹ ہو چکا ہوگا. بلکہ میں اگین کہنا چاہوں گا samraenterprises.com بیسکلی اور ہاؤس آف سمرا پہ بھی جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ دراز کے اوپر آپ کو یہ ساری چیزیں ملیں گی. nahid.pk کے اوپر آپ کو کمپلیٹ رینج ملے گی. اس کے علاوہ اور دوسرے جو ہمارے آن لائن پارٹنرز ہیں جس میں پانڈا ہے یا دوسرے اور نام ہیں، ان تمام جگہوں پہ آپ کو یہ ساری رائٹ. تو ساجد صاحب لاسٹ ورڈ جی سر، ٹیک ہوم میسج کیا دینا چاہیں گے؟ ٹیک ہوم میسج سب سے پہلے تو آج کل ایک میسج یاد ہو گیا ہے کہ سماجی فاصلہ برقرار رکھیں، ماسک کا استعمال کریں اور سینیٹائزر کو استعمال کرتے رہیں. کیونکہ جو حالات ہیں اور جو سچویشن چل رہی ہے کووڈ کے حوالے سے، ہم سب کو احتیاط کی ضرورت ہے. اور اس احتیاط کے ساتھ گھر میں رہتے ہوئے تمام ان فوڈ کو انجوائے کر سکتے ہیں آپ فریش اسٹریٹ اور ہماری پروڈکٹ کو استعمال کرتے ہوئے جو آپ باہر جا کے کرنا چاہتے ہیں. تو میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ آپ آرام کریں اور تمام وہ پروڈکٹس جو ہماری آن لائن سائٹس پہ اویلیبلز ہیں وہ آپ پرچیز کریں اور وہ تمام پروڈکٹس جو کہ آپ باہر جا کے کھانا پسند کرتے ہیں آپ گھر میں انجوائے کر سکتے ہیں. فریش اسٹریٹ کے ساتھ فریش رہیں اور ہنستے مسکراتے رہیں. یعنی بہت شکریہ آپ کا ساجد حمید خان صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں اور آئی ہوپ کہ بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے. بہت ساری چیزیں ابھی بھی رہ رہی ہوں گی. جی بالکل، بہت ساری موقع دیں گے اگین. بالکل بہت ساری چیزیں ابھی بھی ہیں، ہمارے ساتھ آئیں اور اس کو شیئر کر سکیں. تو بہت شکریہ آپ کا ساجد حمید صاحب. اور ناظرین یہاں گفتگو ہو رہی تھی سمرا انٹرپرائزز کی مختلف پروڈکٹس کی جس میں بہت ساری ورائٹی تھی. آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں، آن لائن جا کے آرڈر کر سکتے ہیں. اور یہاں ساجد صاحب نے اعلان بھی کیا کہ اگر آپ میٹرو کے شو کے حوالے سے انہیں فیڈ بیک دیں گے تو آپ کو 30% ڈسکاؤنٹ بھی ملے گا. اور اگر ڈسکاؤنٹ ملنے میں کوئی پرابلم ہو تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. ہمارا نمبر اسکرین پر آ رہا ہے جو کہ 0315544165 اور آپ ہمیں 0300364279 پر بھی اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں. تو ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ سول اسپتال ہب میں کیا بہتری آئی ہے، ایسے کون سے کام ہوئے ہیں جو بہت قابل تعریف ہیں اور اس کے پیچھے کون شخص ہے، یہ آپ کو بریک کے بعد بتائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. اور اب ہم آپ کو بتائیں گے ہب شہر میں واقع سول اسپتال کی کہانی کہ اس اسپتال کی کیا صورتحال ہے، پہلے وہاں کیا صورتحال ہوتی تھی اور اس کے بعد اب آج کل کیا صورتحال ہے. جام غلام قادر گورنمنٹ اسپتال ہب. اور اس ساری کاوش کے پیچھے جن شخص کا نام ہے، جن صاحب کا نام ہے، جو وہ شخصیت ہیں، وہ ڈاکٹر عباس علی لاسی صاحب ہیں جو کہ MS ہیں اس اسپتال کے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر انہوں نے جوائن کیا ہے. ہم مزید ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر عباس صاحب السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाई? बिल्कुल ठीक। डॉक्टर अब्बास साहब, वेलकम हमारे शो में। और ग़ालिबन पहली दफ़ा हब के हवाले से हमको एक ख़बर दे रहे हैं और एक अच्छी खबर दे रहे हैं। थैंक यू जी भाई। तो डॉक्टर अब्बास साहब बताइएगा इस अस्पताल के बारे में। ये अस्पताल कब से कायम है, क्या सूरत हाल थी, आपने कब चार्ज लिया, क्या मसाइल थे? ये हॉस्पिटल 1996 में इसका पहले ओपीडी से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद ग्रेजुअली इमरजेंसी और वार्ड का सिलसिला शुरू हुआ। 2004 में मैं फर्स्ट टाइम एमएस बना यहाँ पर। तो उस वक्त इतनी हब की आबादी भी नहीं थी, लेकिन अब माशाल्लाह हब की आबादी भी बढ़ गई है। तो पहले जो पेशेंट का टर्नओवर होता था ओपीडी इमरजेंसी में 200-250 के करीब होता था, लेकिन अब मंथली जो ना हमारी इमरजेंसी तकरीबन 3,500 से क्रॉस कर गई है। और वार्ड में एडमिशन जो होते हैं वो भी तो तकरीबन 1,800 के करीब है। यहाँ पे हम मेजर सर्जरीज करने जा रहे हैं, जिसमें जनरल सर्जरी, गायनी और हमारे पास जो पीस के हैं वो कर रहे हैं, चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं हमारे पास। और अभी रिसेंटली पीएमसी पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल वालों ने विजिट किया है, टीचिंग हॉस्पिटल का दर्जा दिया गया है इसको। तो अच्छा, अभी माशाल्लाह। आगे हो सकता है कि मेडिकल कॉलेज भी बना दें इसको इंशाल्लाह। अच्छा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो आपके अस्पताल में अब जो फुल फ्लैज डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं वो कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं जिनका इंडोर फैसिलिटी भी अवेलेबल है जिनकी? इसमें इंडोर में ये कि हमारे पास जो वार्ड है उसमें हमारे पास आईसीयू है, एनआईसीयू है, डायलिसिस रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया है यहाँ पर। और जनरल सर्जरी, गायनी का अलग एक वार्ड बना के दिया अभी हमने, वो भी कोई एक हफ्ता पहले हमने उसको इफ्तिताह किया है। 4 ऑपरेशन थिएटर हैं, आई के 2 थिएटर हैं, और जिसमें हमारे पास प्राइवेट गेट्रोन फाउंडेशन है, वो भी यहाँ पे हमें सपोर्ट कर रही है गुज़िश्ता 8 साल से। डॉक्टर साहब, आपका कैशमेंट एरिया कितना है, कौन कौन से इलाकों से वहाँ पे मरीज आते हैं, और इर्द गिर्द में कितने फासले पर और ऐसा अस्पताल नहीं है कोई? इस डिस्ट्रिक्ट लसबेला में 100 किलोमीटर तक कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है। तो कैचमेंट एरिया में हमारे यहाँ दुरेजी आता है, खुजदार से भी लोग आते हैं, आवारान और मशके का इलाका वहाँ से आते हैं, कराची के नेवल तक के लोग यहाँ आते हैं। और लसबेला तो पूरा तकरीबन हर यही फैसिलिटीज़ है यहाँ पर। जो आई सर्जरी हो रही है 180 की करीब पर मंथ, और जनरल सर्जरीज होती है तकरीबन 50-55, गायनी ऑप्स के भी 60 केसेस होते हैं। नॉर्मल डिलीवरीज तकरीबन 190 के करीब पर मंथ होती हैं यहाँ पर। और कैजुअल्टी जो है ना हमारे पास ट्रामा, वो हम अटेंड करते हैं तकरीबन 3-3.5 हज़ार पर मंथ के हिसाब से। और कैजुअलिटी आपकी 24 आवर्स होती है? 24 आवर सर। अच्छा, ज़बरदस्त, ये तो अच्छी बात है। और ये बताइए कि जब आपने चार्ज संभाला, आपने किस डेट को चार्ज संभाला और उस वक्त क्या चैलेंजेस थे और फिर कैसे निपटा आपने उनसे? 2004 में मैं फर्स्ट टाइम एमएस बना। मैं ये चौथी मरतबा मुझे यहाँ पे एमएस बना है। मैं डीएचओ भी रह चुका हूँ यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लसबेला में। अच्छा। तो उस वक्त तो हालत ये थी कि एक तो आबादी का फ्लो कम था और यहाँ पर इतना रश नहीं होता था, लेकिन चैलेंजेस के हवाले से मुझे यहाँ पे फुल सपोर्ट हमारे एमपीएस और एमएनए ने बड़ी दी। असलम भूतानी साहब हैं, साले भूतानी साहब हैं उन्होंने, और सेक्रेटरी हेल्थ हमारे नूरुल हक बलोच साहब हैं, उन्होंने बड़ा इस पे वर्क किया। उनका ड्रीम था इसको टीचिंग हॉस्पिटल का, वो उन्होंने डिक्लेयर करवा दिया। और पीएमसी इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जो इनको विजिट करवाया तो वो ये इंशाल्लाह ताला इसको, हमें उम्मीद है कि इसको टीचिंग हॉस्पिटल का दर्जा ओके कर देंगे। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जो फुटेजेस हमारे पास पहुंची हैं, हम उसमें देख रहे हैं बहुत अच्छे वार्ड्स नज़र आ रहे हैं, सारा सामान उसमें नज़र आ रहा है। ये बताइए कि बलूचिस्तान ख़ास तौर पर रिसोर्सेज के हवाले से एक पसमानदा सूबा है, वहाँ बजट के इश्यूज रहते हैं। तो आपके अस्पताल का कितना बजट है और क्या ये सरकारी बजट से ही आपने किया है या इसमें और भी लोगों ने मदद की आपकी? सर, सरकारी बजट भी काफ़ी तो नहीं है, हम नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि हमें यहाँ पर अटक सीमेंट फैक्ट्री है और हबको पावर कंपनी है, गेट्रोन फाउंडेशन है, इन्होंने, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में डिप्टी कमिश्नर साहब हमारे हैं इफ्तिखार बुख्ती साहब, इन्होंने हमेशा हमें सपोर्ट किया है। और सेक्रेटरी हेल्थ और डीजी हेल्थ साहब भी हमारे साथ हमेशा कोऑपरेटिव रहे हैं और बड़ी हेल्प करते हैं। कोशिश है, ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा अभी आबादी बढ़ गई है हब की। पहले तो तकरीबन 60-70 हज़ार थी, अब 3.5 लाख से 4 लाख आबादी हो गई है। तो बर्डन तो बहुत है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह करे बेहतरी हो जाएगी। डॉक्टर साहब, एक बात ये भी बताइएगा कि हम यहाँ कराची में अक्सर देखते हैं कि हब के सराउंडिंग से रोड एक्सीडेंट काफ़ी होते हैं और वहाँ के जो ज़ख्मी होते हैं वो अक्सर यहाँ लाए जाते हैं सिविल अस्पताल कराची में।
یا सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में कुछ लोग JPMC तक भी पहुंच पाते हैं, इसकी क्या वजह है? वहाँ पर आपके पास इसकी फैसिलिटी है? क्या वहाँ सर्जन्स अवेलेबल हैं या पहले नहीं थे या सर्जन अब तो हैं है, या पहले लेकिन से? अभी ऑर्थोपेडिक सर्जन का इशू है हमारे पास, वो भी शायद हमें मिल जाए। ट्रॉमा बहुत आता है क्योंकि जब से ये रोड बने हैं कोस्टल हाईवे और ये हाईवे ग्वादर तक जाती है, तो सीपेक का भी रूट है ये, तो जरूरत तो बहुत है हमें। हम कोशिश करते हैं कि जो कंट्रोलेबल जो डिजीज होती है या कंट्रोलेबल चीजें वो हम कर लेते हैं। जो हमारे मेजर सर्जरी जैसे हेड इंजरी वगैरह होती है, तो उसके लिए हमारे पास न्यूरो सर्जन अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए हमें मजबूरन जिना हॉस्पिटल भेजना पड़ता है। अच्छा, राइट। और ये बताइए कि वहाँ सराउंडिंग में, चूंकि इंडस्ट्रियल एरिया भी वहाँ पे साथ ही है आपके, तो किस तरह के आप इश्यूज देखते हैं लोगों में, किस तरह की बीमारियां हैं वहाँ पे? जी हाँ, यहाँ पर सांस की बीमारियां ज़्यादा होती हैं, स्किन की बीमारियां भी हैं, क्योंकि ये जो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है इंडस्ट्रीज की वजह से, और इंडस्ट्रियलिस्ट जो है ना वो बिल्कुल इस हॉस्पिटल पे कोई तवज्जो नहीं देते, न कभी इंटरेस्ट लिया है इन्होंने। यहाँ का जो चैम्बर है वो तो बिल्कुल ही इस हॉस्पिटल को टोटली इग्नोर करके बैठा हुआ। इंडिविजुअल मैंने बताया ना आपको है, या अटक सीमेंट है, या गेट्रॉन फाउंडेशन है, ये तीन इंडस्ट्रीज है जिन्होंने ये 13-14 सालों से मेरे साथ इस हॉस्पिटल के साथ बहुत चीज़ें बनाई हैं। ICU बना के दिया, NICU बना के दिया, ट्रॉमा सेंटर हमारे जो इमरजेंसी है उसको रेनोवेट करके दिया। बाकी जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स लसबेला है वो तो बिल्कुल ही टोटली इन्होंने इग्नोर किया हुआ हम लोगों को। ये भी एक खुशाइन बात नहीं है, हालांकि उन्हें इस पे तवज्जो देनी चाहिए। उनके इलाके का जी एक सर। बड़ा अस्पताल है और वहाँ से खास तौर पे लेबर को भी बहुत फैसिलिटी वहाँ से मिलती होगी, जो वहाँ उनके पास मिलती काम है, करते होंगे लोग, उनके फैक्ट्रियों में काम करते होंगे, जी हाँ। वहाँ पर उनको भी ये सहूलत मिलती होगी। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि स्टाफिंग की क्या सूरत है आपके अस्पताल में? कितना अमला है? क्या अमला वो पूरा है या आपको मजीद अमला दरकार है? आपने गवर्नमेंट से कोई रिक्वेस्ट की है इस हवाले से? स्टाफ ऑलमोस्ट है हमारे पास। नर्सिंग कॉलेज भी हमने यहाँ पे अभी स्टार्ट किया हुआ है गवर्नमेंट ने, तो हमारी ज़रूरत वहाँ से मिल जाती है। नर्सिंग बड़ी क्वालिफाइड नर्सें हैं। प्रोफेसर है हमारे पास, मेडिसिन के, जनरल सर्जरी के, गायनी के प्रोफेसर भी आए हुए हैं। तो HR लोअर लेवल पे हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है, और बलुस्तान में अभी बहुत ज़्यादा ये सेक्रेटरी साहब है, बड़े विजनरी है, इन्होंने बड़ी कोशिश की है कि स्टाफ की कमी को, इनको ट्रेनिंग को, इस सिलसिले में हम कराची ट्रेनिंग पे इंडस में भी भेजते हैं, जिना में भी जानते हैं। मैं खुद जिना हॉस्पिटल का ट्रेनी हूँ, तो अच्छा, माशाल्लाह। यहाँ पे बड़े बात देखते हैं हम लोग। इंशाल्लाह हमारे कोशिश होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूट करें लोगों को और उनको ट्रेनिंग भी दिलाएं। ये तो बड़ी बात है। वैसे वहाँ पे आपने नर्सिंग कॉलेज भी इस्टेब्लिश कर लिया माशाल्लाह, उसके लिए तो बड़ा रिसोर्सेज और बड़ा एक अच्छा विजन चाहिए होता है। और वहाँ के बच्चों का भी हक है, ज़ाहिर है सब बच्चों का हक है, पाकिस्तान के तमाम बच्चों का हक है कि उन्हें एजुकेशन में भी मौके मिलें और उन्हें इलाज भी जो है वो अच्छा हो। तो डॉक्टर साहब, सबसे आपका बड़ी बात यह कि यहाँ पे नर्सिंग स्कूल के खुलने से ये होगा कि हमारी बच्चियों में पढ़ाई का जो रुझान था वो कम था, लेकिन अब हमने देखा है कि लड़कियां बहुत ज्यादा आगे आ रही हैं पढ़ाई के मामलात में, और अच्छे खासे हमने दूसरा बैच अभी हमने कल इंटरव्यू किया उनको, इंशाल्लाह 30 का बैच और आ जाएगा। तो हमारे जो लसबेला की जरूरतें होंगी, या बलुस्तान में 16 स्कूल इन्होंने खोले हुए ना गवर्नमेंट बलुस्तान में अच्छा नर्सिंग के, अच्छा तो हम वो जरूरतें अपनी इन लड़कियों से पूरी कर लेंगे इंशाल्लाह। ये बड़ा अच्छा सेटअप हो जाएगा बलुस्तान में। चलिए ज़बरदस्त, ये तो खुशाइन बात है। और ये बताइए कि इलाज तो ज़ाहिर है आप एक हद तक ही कर सकते हैं, अस्पताल को भी आप एक्सपेंशन भी करें उसकी तब भी एक हद तक कर सकते हैं, तो प्रिवेंटिव साइड पे आप क्या कर रहे हैं, या आपके पास ऐसे लोग हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, प्रिवेंटिव साइड पे लोग क्या काम करें? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे DHO साहब हैं, कमर साहब, वो सारा ये डील करते हैं। EPI सिस्टम का हमारे पास बड़ा अच्छा चल रहा है। पोलियो मुहिम 98% तक कवरेज होती है, और दूसरे जो मीजल्स है इस पर भी हमारा बड़ा काम हो रहा है। तो इस पर बड़ा काम हो रहा है हमारे पास डिस्ट्रिक्ट में। बलुस्तान हुकूमत फुल सपोर्ट कर रही है हमें, और जितने रिसोर्सेज हैं उसको हम टोटली मोबिलाइज करते हैं और उसको यूज़ करते हैं। राइट। और अब आपका विजन क्या है? आप इसको आगे किस तरह से बढ़ाना चाहते हैं इस अस्पताल को, डिपार्टमेंट्स वगैरह के हवाले से खास तौर मेरी ख्वाहिश है कि इसको मेडिकल कॉलेज, बाकायदा मेडिकल कॉलेज डिक्लेयर किया जाए, और यहाँ पे मेडिकल की क्लासेस शुरू हुई। ये ड्रीम मेरा और सेक्रेटरी साहब का था कुछ 15-16 साल पहले, तो उसमें हम अभी तक 60-70% सेक्रेटरी साहब के विजन की वजह से कामयाब गए, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि मेडिकल कॉलेज जरूर बनेगा यहाँ पर। और डॉक्टर साहब, बच्चों के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि वहाँ के बच्चों को ट्रीट करने के हवाले से आपके पास सहूलियात क्या क्या हैं वहाँ पे, और फैकल्टी वगैरह की पोजीशन क्या है, उस पर भी थोड़ा रोशनी डालें। मेरे पास 2 पीडियाट्रिशियन है माशाल्लाह, बड़े काबिल हैं, जो कराची से ही पढ़े हुए हैं, और यहाँ पर
तकरीबन 150 के करीब एक बंदा से 300 पीस की ओपीडी होती है। एनआईसीयू जो मैंने बताया ना जी कि न्यूनेटल आईसीयू है, उसमें तकरीबन हमने 4 मशीनरी टोटल हमें यूनिसेफ की तरफ से मिली है, गवर्नमेंट बलूचिस्तान की तरफ से, वो रन कर रहा है यहाँ पे 24 आवर। और पीडियाट्रिशियन बड़े काबिल पीडियाट्रिशियन है सर हमारे पास। अच्छा, ज़बरदस्त, ये तो अच्छी बात है। और ये बताइए कि कोरोना के हवाले से क्या सूरत हाल है वहाँ, आपके पास क्या फैसिलिटी अवेलेबल है कोविड के हवाले से, खासतौर पे वैक्सीनेशन वगैरह की क्या सहूलत है? ये सारा डील हमारा डिस्ट्रिक्ट करता है और वैक्सीन की बड़ी अच्छी कवरेज है यहाँ पर। हमारे तकरीबन यहाँ पर एक सेंटर बना है, कोरोना का वैक्सीनेशन हम कर रहे हैं और टेस्ट भी कर रहे हैं यहाँ पर। फाइजर का डोज की कहा था कि अभी जो बूस्टर डोज है वो अभी नहीं पहुंची हमारे पास, वो जैसे पहुंचेगी हम तो फाइजर 3rd डोज भी इंशाल्लाह बूस्टर डोज भी लगा देंगे लोगों को। और कोविड की ट्रीटमेंट के हवाले से भी आपने कोई अरेंजमेंट रखा है वहाँ पे? जी सर, एक पेशेंट वो आते हैं बनाया हुआ हमने आईसीयू ना, जिसमें कोविड के लिए सारा कुछ हम एडमिट भी करते हैं और उनको ज्यादातर हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा सीवियर ना हो तो घर में ही इनको क्वारंटाइन की बात करते हैं उनसे, तो लोग बड़े कोऑपरेटिव हैं। सही। और स्क्रीनिंग के हवाले से क्या सूरत हाल है वहाँ पे? स्क्रीनिंग भी हमारे यहाँ हो रही है, टेस्ट की सारी हमारे पास किट्स मौजूद हैं और जितना भी होता है कोविड की भी स्क्रीनिंग हो रही है आपके पास? स्क्रीनिंग जो किट्स होती है ना सारी, साकरान का इलाका हमारा, वहाँ पे हमने रखा हुआ है 2 जैसे हेल्थ यूनिट को वहाँ पे क्वारंटाइन रखते हैं लोगों के लिए। अच्छा, सही। और कोविड की स्क्रीनिंग भी वहीं हो रही है? जी हाँ, वहीं होती है। यहाँ भी हमारे पास लैब है, वहाँ यहाँ से भी करते हैं। यहाँ भी छोटा सा एक यूनिट बना हुआ है, सिविल डिस्पेंसरी हमारे पास, उसमें करते हैं। ये सारा कोरोना पे बड़ा काम हो रहा है यहाँ पे, बड़े ट्रेंड लोग हैं, बड़ी ट्रेनिंग करके आए हैं यहाँ पर। अच्छा, और रेडियोलॉजी सर्विसेज क्या क्या आपके पास अवेलेबल है, जरा उसकी भी तफसील बता दें। रेडियोलॉजी में सर हमारे पास एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है और फिलहाल तो बड़ी वो सिटी स्कैन वगैरह की डिमांड की है हमने, शायद नेक्स्ट ईयर तक हमें सिटी स्कैन भी मिल जाए हर डिस्ट्रिक्ट। एमआरआई वगैरह जी, एमआरआई की भी डिमांड की हमने, सिटी स्कैन की, क्योंकि आजकल एमआरआई की ज्यादा फोकस करते हैं। मैं खुद न्यूरो में काम कर चुका हूँ, तो उन्होंने कहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट को एक एमआरआई मशीन देंगे। ये फ्यूचर की प्लानिंग है मेरे ख्याल में सेक्रेटरी साहब की। अच्छा, राइट। और लैब्स में, लेबोरेटरी की क्या पोजीशन है? लेबोरेटरी में हमारे पास पीसीआर मशीन हमें दी है सेक्रेटरी साहब ने, जिसमें हम तकरीबन सारे टेस्ट करते हैं। लैब की जो भी मशीनें हैं वो हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा, राइट। ये बताइए कि आपने बताया कि सर्जरीज भी वहाँ पर आप कर रहे हैं, तो ब्लड बैंक वहाँ है आपके हॉस्पिटल में? जी सर, ब्लड बैंक भी किसी एनजीओ के थ्रू हमने यहाँ स्टार्ट कर दिया है, हमें 24 आवर ब्लड मिल जाता है। अच्छा, गुड, जबरदस्त। और वैसे लोगों में ब्लड डोनेशन का रुझान कैसा है वहाँ पे? है सर, बहुत। जब भी हम कॉल करते हैं 3 महीने 4 महीने में, तो लोग तकरीबन 100-150 लोग आ जाते हैं। बल्कि हमने रजिस्टर भी किए हुए लोगों को, इमरजेंसी की सूरत में कॉल करके उसी वक्त हम दे देते हैं। तकरीबन 100-150 के लोग हमारे पास रजिस्टर्ड है। अच्छा, ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि डिपार्टमेंट की तरफ से तो आपको जो सपोर्ट मिल रही है, उसके अलावा बाकी सोसाइटी में से आपको सपोर्ट कैसी मिल रही है वहाँ? आप खुद भी वहीं के रिहायशी हैं गालबन? जी जी, मैं यहीं का हब का रिहायशी हूँ, लसबेला का। सही। तो बाकी सोसाइटी की सपोर्ट कैसी है आपके साथ? सोसाइटी की तरफ से देखिए अवेयरनेस इतनी नहीं है, लेकिन कोशिश हम कर रहे हैं। यहाँ पे सोशल ग्रुप्स हैं बहुत सारे, वो हमारी हर वक्त जब भी इमरजेंसी होती है वो पहुंच जाते हैं ब्लड देने के लिए। वैसे भी सोशली बहुत सारे साथी हैं हमारे यहाँ पर, वो हमारी बहुत मदद करते हैं। यहाँ पे जिस ग्रुप के लोग हैं, जिस चैनल के लोग हैं, वो वक्त पे पहुंच जाते हैं और हमें खुद आकर सारी हमारी जो रेस्क्यू के काम है उसमें हमारी हेल्प करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ बड़े बड़े बम ब्लास्ट भी 2-3 हो चुके हैं। गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड का भी एक वाकया हो चुका है, और यहाँ पे जो डीजल की गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ था 3 साल पहले, उसमें भी हमारे पास ये यहाँ के जो लोकल साफी हैं और एनजीओज हैं वो बड़ी सपोर्ट करते हैं हमें। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर अब्बास अली लासी साहब हमारे साथ मौजूद रहे हैं। इंशाल्लाह आप अच्छे काम जारी रखें, दोबारा जरूरत पड़ी तो आपको दोबारा भी इन्वाइट करेंगे। बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी डॉक्टर अब्बास अली लासी साहब की, और सिविल अस्पताल हब के बारे में हमें वो बता रहे थे। अगर आप भी अपना कोई फीडबैक हमें देना चाहते हैं तो हमारा नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, जो कि है 0315541165, और इसके साथ साथ आप हमें 0300 364 2759 पर भी रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।